إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اس آیت کے سلسلے میں آپ کو بات بتائی گئی تھی کہ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر قرآن کریم کے معجزے کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے. دنیا کے اندر جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے ایسے اپنے زمانے کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ جس کو اگر کوئی عام انسان دیکھے اور ایک بشر اس کا مشاہدہ کرے، معائنہ کرے، تو اس جیسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس پر ایمان لے آئے. اللہ نے انبیاء کو بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا بلکہ ان کے ساتھ اللہ نے دلائل بھی اتارے ہیں، ان کی نبوت، ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی دیانت اور ان کے اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیلوں کو بھی قائم فرمایا ہے اور انہی دلیلوں کو معجزات الانبیاء کہا جاتا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک حدیث میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے انبیاء میں سے جس کو اللہ نے ایسی چیز نہ دی ہو کہ جس پر بشر ایمان لے آتا ہو. یعنی دلیل کے طور پر ان کی صداقت اور ان کی نبوت پر اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو چیز اللہ کی جانب سے دلیل کے طور پر دی گئی ہے وہ ہے وحی اور اللہ کے کلام کا اور قرآن کا معجزہ. اس کو ذکر کرنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بات اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں اپنے متبعین اور تابعین کے اعتبار سے قیامت کے روز سب سے زیادہ ہوں گا. اب اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ مجھے تمام انبیاء کو معجزہ دیا گیا، مجھے وحی کا اور اللہ کے کلام کا معجزہ دیا گیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اس بات سے کہ قیامت میں سب سے زیادہ متبعین اور پیروکار میرے ہی ہوں گے. اس سے حضرات علماء نے اس میں یہ رابطہ بیان کیا ہے اور جوڑ یہ بیان فرمایا ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا قرآن کی شکل میں وہ عقلی اور انسان کے فہم سے سمجھے جانے والا معجزہ ہے. باقی جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات دیے گئے وہ جو ہے حسی تھے، عینی تھے. جب تک وہ معجزات، جب تک وہ انبیاء اور جب تک وہ حس سے اور آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا اس وقت تک ان معجزات کو دیکھا جاتا رہا اور وہ معجزہ بن کر رہے. لیکن جیسے ہی نبی اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا، معجزہ بھی چلا گیا. اب اس نبی کے چلے جانے کے بعد کوئی بشر، کوئی انسان اس نبی پر ایمان لانا چاہے تو اس کے لیے اس کے سامنے کوئی دلیل، کوئی معجزہ موجود نہیں تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں، وحی کی شکل میں جو معجزہ دیا گیا ہے اور جو معجزہ عطا فرمایا گیا ہے وہ حسی نہیں ہے، وہ علمی، عقلی اور اسی طرح
جو ہے بصیرت سے تعلق رکھنے والا معجزہ ہے۔ جتنے انبیاء کے معجزات ہیں وہ بصارت سے، آنکھوں سے، حس اور مشاہدے سے تعلق رکھنے والے تھے، جس میں انسان کی عقل سے زیادہ اس کی آنکھ کام کیا کرتی تھی۔ لہذا جب تک آنکھ دیکھ سکتی ہے، آنکھوں نے دیکھا ان معجزات کو، جیسے ہی اب وہ آنکھوں سے، نظروں سے چلے گئے، اوجھل ہو گئے، تو ان کا معجزہ ہونا بھی ختم ہو گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عینی جو ہے نہیں دیا گیا، حصی نہیں دیا گیا، بلکہ عقلی اور علمی اور فہمی دیا گیا، کہ جب تک انسان جو ہے کے پاس عقل رہے، انسان سمجھ سکتا ہو، اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بن کر رہے گا۔ اور یقینی بات ہے کہ قیامت تک انسان کو عقل و فہم حاصل رہے گی، لہذا اس پر غور و فکر کرے گا، اور اللہ کے کلام پر اور اللہ کے نبی کے اس معجزے پر، کلام اللہ کی شکل میں جو دیا گیا ہے، وہ ایک زندہ باقی رہنے والا عقلی اور جو ہے بصیرت والا معجزہ ہے، دل سے غور و فکر کیے جانے والا معجزہ ہے۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر کر 14 صدیاں بیت چکی ہے، لیکن آج بھی وہ معجزہ اسی شان و شوکت کے ساتھ اور اسی آب و تاب کے ساتھ آج بھی وہ معجزہ باقی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ جیسے نبی کے زمانے میں اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس جیسی نظیر اور جیسی مثیل قائم نہیں کی جا سکتی تھی، اسی طرح آج کے دور میں بھی بعینہ اسی طرح اور قیامت تک اس کی نظیر قائم نہیں کی جا سکتی، اس کی مثیل پیش نہیں کی جا سکتی، اور اس جیسا کوئی کلام لایا نہیں جا سکتا۔ یہ چیز صرف نبی کے زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر آنے والے عقل مند انسان کے لیے اس میں معجزے کا پہلو موجود ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھ رہے اس کی بلاغت بیانی کو، اس کی سحر بیانی کو، اور اس کے انداز نظم کو، اور اس کے اسلوب کار کو، اور اس کے الفاظ کی ترتیب کو، اور الفاظ اور مفردات اور کلمات کے انتخاب کو، اور اس میں آنے والی پیشن گوئیوں کو، اور ماضیہ کے واقعات کو، جو معجزات کی شکل میں اس میں موجود ہے، وہ دیکھے گا، اور اس جیسے کلام پر انسان غور و فکر کرے گا اور اپنی عقل اور بصیرت کو کام میں لائے گا، تو اس کا معجزہ ہونا اس کو ظاہر ہو جائے گا اور دلیل بن کر اس کے سامنے قائم رہے گا۔ تو بصیرت انسان کی باقی رہتی ہے، بصارت مشاہدہ کی جانے والی چیز کے دیکھنے تک باقی رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اور تاریخی اعتبار سے اتنی بات ثابت ہے کہ آج تک اس کا کوئی مقابلہ اور اس جیسا معجزہ پیش نہیں کیا جا سکا ہے۔ اگر دنیا کے اندر جیسے قرآن کریم چیخ چیخ کر کہتا ہے اور پکار کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور چیلنج پیش کرتا ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے، قوت ہے، تمہارے اندر کوئی حیثیت ہے، تو اس جیسا معجزہ لا کر اور اس جیسا کلام لا کر پیش کر دو۔ وہ زمانہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس زمانے میں جتنے زبانداں لوگ تھے، جتنے کلام پر عبور رکھنے والے فصحا اور بلغاء موجود تھے، اور بڑے جو ہے سلاطین کلام موجود تھے، آج کے زمانے میں اتنا تو موجود نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ہر طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو روکنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی، نعوذ باللہ، ہر طرح سے کوشش کی گئی، یہاں تک کہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ لوگ نبی کے مقابلے میں اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی بیوی بچوں کو غلام بنانے کے لیے تیار ہو گئے، اور جو ہے اپنے مال کو لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء انہوں نے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف پھبتیاں کسی، مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اور تہمتیں لگائی، لیکن ان تمام کے باوجود وہ زبانداں تھے اور فصیح الکلام تھے، قادر الکلام تھے۔
اگر چاہتے تو اس جیسا کلام بنا کر پیش کر دیتے اور اپنے آپ کو خطرے سے بچا لیتے، اس چیلنج کو قبول کر لیتے اور اس کا جواب دے کر معاملہ ختم کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی شہرت کو اور آپ کی طرف سے پیش کیے جانے والے چیلنج کو کا منہ توڑ جواب دے کر اس کو ختم کر دیتے، لیکن ان لوگوں نے یہ چیز نہ کر اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر بار کو، اپنی دولت کو، اپنے مال کو داؤ پر لگایا اور ہر قسم کے ہیلے اور تدبیریں جو ہے اپنا لی، منصوبے بنائے، لیکن جو سب سے آسان ان کے نزدیک کام تھا کہ اس جیسا کلام پیش کرتے، اس جیسا کلام پیش کر کر معارضہ کر لیتے، مخالفت کر لیتے اور اس چیلنج کا جواب دے دیتے، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی لیے پوری تاریخ میں کہیں پر بھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کے کلام کا مقابلہ کیا ہو اور اس جیسا کلام پیش کیا ہو۔ لوگوں نے بنانے کو تو بنا لیا، پیش کرنے کو تو پیش کر لیا، لیکن جو فصاحت و بلاغت کا معیار ہے اور جو اہل زبان جس چیز کو سب سے عمدہ کلام سمجھتے ہیں، وہ اور ان کے نزدیک عمدہ کلام ہونے کے لیے جو معیار ہے، اس معیار پر وہ نہیں اترا۔ بنانے کو، مقابلہ کرنے کو تو بہت ساری جو ہے چیزیں اور بہت سارے کلمات، بہت سارے کلام سامنے آئے، لیکن قرآن کی فصاحت و بلاغت، قرآن کے معیار کے مطابق وہ معارضہ بننے کے قابل ہو اور وہ قرآن کے ہمسر اور قرآن کے ٹکر اور قرآن کے مقابلے کے برابر کا کلام ہو، ایسا نہیں ہے۔ بالکل گرے پڑے کلام، بے تکے، جس میں الفاظ کا انتخاب نہیں، جس میں کلمات کا تناسق نہیں، ترتیب کلامی نہیں، اور جس میں الفاظ کی بہترین عمدگی اور اس کا جو ہے بہترین اس کا انتخاب موجود نہیں ہے، ایسے کلام مختلف معارضے کے طور پر، مخالفت کے طور پر پیش تو کیے گئے، بنائے تو گئے، لیکن وہ مقابلہ کیے جانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ اگر کہیں پر ایسا ہوتا تو تاریخ میں ضرور اس کا کیا کیا جاتا، ذکر کیا جاتا، اس لیے کہ دنیا والوں کو اس زمانے سے آج تک کھلے عام یہ چیلنج ہے، اس کو چھپا کر بھی نہیں رکھا گیا ہے، کھلے عام چیلنج ہے، اور قرآن ہر طرف کھول کر اور قرآن ہر طرف تباہ کر دنیا بھر میں پھیلا دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے گھروں میں اس کو چھپا کر رکھا گیا ہو اور اس چیلنج کو عالم کے سامنے پیش نہ کیا گیا ہو اور ہم اپنے طور پر اس کو چیلنج سمجھ رہے ہو سکتا ہے دنیا کے اندر لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا ہو اور اس کا معارضہ پیش کیا ہو، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کے یہاں مکاتب میں اور لائبریریوں میں اور کتب خانوں میں اور اسی طرح بکس سٹالز پر ہر طرف قرآن کریم کے نسخے موجود ہے، نیٹ پر قرآن کریم کے نسخے موجود ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی آدمی بھی چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، زندیق ہو، ملحد ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی ہو، اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کے چیلنج کو دیکھ سکتا ہے، اس کا چیلنج قبول کر سکتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے معارضہ پیش کیا ہو اور تاریخی اعتبار سے وہ جو ہے منقول بھی ہو اور ثابت شدہ ہو، نہیں۔ اسی لیے یہ بات حضرات علماء نے کہی ہے کہ ان کے لیے آسان تھا کہ اس کا مقابلہ پیش کر دیتے، لیکن انہوں نے اس کا مقابلہ، ان کو معلوم تھا کہ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے وہ اپنی جان کو انہوں نے جوخم میں ڈالا مشرکین نے، اور اپنے جو ہے مالوں کو لٹایا مقابلے کے لیے۔ اگر مقابلہ ان کے لیے آسان ہوتا تو کلام کی شکل میں ہی پیش کرتے تھے، لیکن انہوں یہ پیش نہیں کر سکے۔ اچھا، یہاں تک ایک مضمون پورا ہونے کے بعد ایک دوسری بات ذہن میں رکھنا چاہیے جو ایک مقام پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں معجزہ بننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کسی چیز کا معجزہ ہونے اور معجزہ بننے کے لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 5 شرطیں ہیں۔
وہ 5 شرطیں اور 5 چیزیں پائی جائیں گی تو کوئی چیز معجزہ کہلانے کے قابل ہوگی، معجزہ بنے گی، ورنہ وہ معجزہ نہیں بن سکتی۔ معجزہ آپ کو معلوم ہی ہے، اس میں فاعل کا وزن ہے باب افعال سے۔ ایسی نشانی آیت معجزۃ، ایسی نشانی جو انسانوں کو اور عام لوگوں کو یا جو ہے بشر کو اس جیسی چیز لانے سے عاجز کر دے، اسی مناسبت سے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ صفت ہے آیت معجزۃ، ایک ایسی نشانی کہ اس جیسی نشانی لوگوں کے پیش کرنے سے یہ نشانی اس چیز کو عاجز کر دے۔ فرماتے ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ 5 شرطیں ہیں معجزہ بننے کے لیے، ان میں سے ایک بھی شرط مفقود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی تو پھر کوئی چیز معجزہ نہیں کہلا سکتی۔ پہلی شرط علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ ایسی چیز ہو معجزہ جو صرف اللہ کے بس اور قدرت کی بات ہو، انسان کے بس کی بات نہ ہو، انسان اس جیسی چیز پر قادر نہ ہو یا انسان اس جیسی چیز پیش نہ کر سکے، وہ چیز صرف اور صرف اللہ کی استطاعت اور اللہ کے بس اور قدرت کے دائرے کی چیز ہو۔ اس لیے کہ کوئی ایک ایسا زمانہ ہو جس میں نبی آ سکتا ہو اور وہ آ کر یوں کہہ دے کہ میری نبوت اور رسالت کی دلیل اور میرا معجزہ یہ ہے کہ میں جو ہے بیٹھوں گا، اٹھوں گا، کھاؤں گا، حرکت کروں گا، پرسکون ہوں گا۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ معجزہ تھوڑی بن سکتا ہے، اس لیے کہ یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے، یہ تو انسان کے بس اور استطاعت میں ہے، انسان کی قدرت میں ہے۔ یہ کسی بھی نبی کے یا کسی بھی شخص کی جو ہے سچائی کی دلیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ تو دوسرا آدمی بھی کر سکتا ہے، دوسرا آدمی بھی اس جیسی مثال اور جیسی نظیر پیش کر سکتا ہے۔ معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے جیسے جو ہے سمندر کو پھاڑ کر راستہ بن جائے، سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا جائے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے اور جو ہے پہاڑ کی چٹان سے زندہ اونٹنی کا بچہ نکال دیا جائے، یہ معجزہ ہوگا۔ لہذا آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی مولانا۔ تو معجزہ بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ وہ ایسا کام ہو جو جس پر اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہو، بندہ اس جیسی چیز پیش نہ کر سکتا ہو یا بندے کی قدرت کے دائرے میں وہ چیز نہ آتی ہو۔ اسی لیے خود علامہ قرطبی نے مثال دی ہے کہ کوئی یہ جو ہے بات بتائے کہ میرا معجزہ یہ ہے کہ میں بیٹھوں گا، اٹھوں گا، حرکت کروں گا اور اسی طرح جو ہے میں کھاؤں گا، پیوں گا، تو یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے، اس میں کوئی جو ہے بڑی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی دلیل بننے کی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ معجزہ وہ ہو جو صرف اللہ ہی ظاہر کر سکتے ہوں اور اللہ ہی کی قدرت سے وہ موجود ہو سکتا ہو۔ ایک شرط یہ ہوئی۔ دوسری شرط حضرات علماء نے اور قرطبی نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ وہ عادت کو پھاڑ کر، یعنی دنیا کے اندر جو ایک نظام ہے، دنیا کے اندر ایک جو ہے اللہ کی سنت ہے، اللہ جو اس انداز سے دنیا کو چلا رہے ہیں، دنیا کے چلنے کی اور اس نظام عالم کے رواں دواں ہونے کی جو کیفیت ہے، جو عادت ہے، اس کے خلاف ایک چیز پیش کی جائے، اس کے خلاف ایک چیز جو ہے اس عادت کو پھاڑ دے، وہ چیز معجزہ ایسا ہو جو اس عادت کو پھاڑ دے۔ تو اسی لیے لکھا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد دلیل میں یہ پیش کرے اور یہ دلیل بتائے کہ
میرے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دن کے بعد رات آئے گی اور رات کے بعد دن آئے گا اور سورج مشرق سے طلوع ہوگا. کوئی یہ دلیل پیش کرے. اب دیکھیے کہ یہ رات کا آنا اور سورج کا ڈوب جانا، دن کا نکل آنا، یہ انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے، یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں. جیسے پہلی شرط اس میں ہے، لیکن یہ عادت کے موافق ہے، روزانہ ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، عادت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، یہ خارق عادت اور خارق امر نہیں ہے. یہ سب کے ساتھ یعنی انسان اس چیز کا دعویٰ پیش کرے یا نہ کرے، لیکن دن تو نکلے گا اور رات تو ہوگی، سورج مشرق سے طلوع ہوگا. یہ چیز کہ جو ہے موسم گرما میں گرمی ہوگی، کوئی یہ دلیل پیش کرے نہیں. اگرچہ پہلی شرط یہاں پائی جا رہی ہے کہ یہ چیز اللہ ہی کر سکتے ہیں، بندہ نہیں کر سکتا، لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جو عادت کو پھاڑ کر، عادت کو چیر کر، عادت کو ختم کر کر ایک نئی چیز پیدا کرے. اور دن کا آنا، رات کا آنا، سورج کا مشرق سے نکلنا، یہ عادت کے موافق ہے، عادت کے خلاف نہیں ہے. اسی لیے دوسری شرط یہ ہوگی کہ وہ خارق عادت ہو اور خارق امر ہو. اور یہی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو نبی کی نبوت کی دلیل بن سکتی ہے. نبی آ کر یہ کہے کہ دیکھو میری سچائی کی دلیل یہ ہے کہ میں ایک ایسی چیز پیش کروں گا جس میں اللہ تبارک و تعالی عادت کو ختم کریں گے میرے دعویٰ کی وجہ سے. اور دیکھو اس لاٹھی کو جو لکڑی کی ہے، اللہ اپنی قدرت سے میری سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو کیا بنا دیں گے؟ اژدہا بنا دیں گے. اور میری سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبی یہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پتھر سے کیا کر دیں گے؟ اونٹنی کو کے بچے کو باہر نکالیں گے. تو یہ معجزہ ہوتا ہے کہ جو اللہ ہی کر سکتے ہیں. اور پتھر سے ناقہ کا نکل آنا اور لاٹھی کا ثعبان اور اسی طرح اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو جانا، یہ کوئی عادت نہیں ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہو، نہیں، یہ عادت کے خلاف ہونے والی چیز ہے. جب یہ عادت کے خلاف ہے جو صرف اور صرف اللہ کر سکتے ہیں، تو گویا یہ نبی کی نبوت اور رسالت پر اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی دلیل ہوگی. حضرات علماء نے ایک مثال دی ہے، مثال سے اس کو سمجھایا ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے کسی وزیر کو، اپنے کسی کارندے کو، اپنے کسی ماتحت کو یہ کوئی پیغام دے کر بھیجے کہ جا کر لوگوں کو جمع کرو اور جمع کر کر میری جانب سے یہ پیغام پہنچا دو. اگر لوگ تم سے یہ پوچھے کہ تم بادشاہ کے پیغمبر ہو، بادشاہ کے بھیجے ہوئے فرستادے ہو اور بادشاہی کا یہ پیغام ہے، یہ کیسے ہم جانیں، کیسے ہم اس کو پہچانیں، اس کے تمہارے سچا ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اب وہ کیا کرے؟ بادشاہ کی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے نکال کر بتائے کہ دیکھو یہ بادشاہ کی انگوٹھی ہے جو بادشاہ نے میری تصدیق کے لیے اور مجھے اپنا کارندہ بنانے پر دلیل کے طور پر یہ انگوٹھی میرے ساتھ بادشاہ نے بھیجی ہے، تاکہ میری بات جو میں بادشاہ کی طرف سے تم کو پہنچا رہا ہوں وہ جو ہے یہ انگوٹھی اس پر دلیل بن جائے. تو جیسے کوئی بادشاہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے، اس طرح کا کوئی کام کرے جس میں وہ کوئی عملی دلیل پیش کرے اور اپنے نمائندے کو بھیج کر اس کی سچائی کے لیے کوئی عمل ظاہر کرے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو بھیج کر عملی دلائل ایسے قائم فرمائے ہیں جو ان کے اللہ کی طرف سے نائب ہونے اور اللہ کی طرف سے بھیجے جانے پر دلیل ہوا کرتی ہے. تو جیسے یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ نے معجزے کے طور پر انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر ایسی چیزوں کو ظاہر فرمایا ہے. تو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی نبی آ کر یہ بات پیش کرے، ایسی بات پیش کرے جو صرف اور صرف اللہ ہی ظاہر کر سکتے ہیں اور وہ عادت کے خلاف ہو، تو گویا یہ اللہ کی طرف سے ایک عملی اشارہ، عملی دلیل ہے اس بات پر کہ کیا
یہ میرا فرستادہ ہے، یہ میرا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اور میرا کلام اور میرا حکم اور میرا آرڈر تم تک پہنچانے والا یہ شخص ہے، لہذا تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ خیر، بہرحال یہ دو شرطیں ہوئی جو معجزہ بننے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو ہے نبی جو معجزہ بتاتا ہو، معجزہ پیش کرتا ہو، اس میں وہ یہ بات بھی بتاتا ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کریں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں سے پانی نکلے گا، اللہ میرے انگلیوں کے درمیان سے پانی کو فوارے مارتے ہوئے نکالیں گے، اللہ اس پانی کو تیل میں تبدیل کریں گے، اور جو بھی کوئی بھی بطور مثال کے کہ اللہ جو ہے یہ نبی اپنی جانب اس کو منسوب نہیں کریں گے۔ نبی یہ نہیں کہیں گے کہ میں اپنی قدرت سے، میں اپنی طاقت سے اور اپنی طرف سے اس کو پیش کروں گا، نہیں، بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے نبی، اور یہ بتائیں گے کہ میری دلیل یہ ہے اللہ کی طرف سے ہونے کی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا کر ظاہر فرمائیں گے۔ میں جب کہوں گا زمین کو کہ حرکت کر اور زلزلہ آ جا، تو اللہ زمین میں حرکت ڈالیں گے اور زمین میں تزلزل اللہ پیدا کریں گے۔ یہ وہ اللہ کی طرف اس کا انتساب کریں گے۔ نبی جو ہوں گے وہ اپنی جانب انتساب نہیں کریں گے، میں ایسا کر دوں گا اور میں ایسا کر دوں گا۔ یہ تو ساحرین اور جادوگروں اور دنیا کے جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کا عمل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کچھ کرتب دکھاتے ہیں اور کچھ جو ہے تدبیریں کرتے ہیں تو اس کی نسبت اپنی جانب کرتے ہیں، لیکن نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف اس کا انتساب کرتے ہیں اور اللہ کی طرف اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس طرح پھیریں گے، یہ بتائیں گے وہ لوگ۔ یہ تیسری شرط ہوئی۔ چوتھی شرط علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ جو بھی نبوت اور رسالت پر ایک چیلنج اور دلیل پیش کر رہا ہو، معجزہ بتا رہا ہو، ضروری ہے کہ جو ہے وہ اس کے دعویٰ کے مطابق ہی پیش آئے، دعویٰ کرے کہ یہ چیز ایسے ہوگی اور یہ چیز فلاں ہوگی، پھر اس کے بعد اس کے دعویٰ کے مطابق وہ بیعینی ہی چیز اسی طرح ظاہر بھی ہو جائے۔ دعویٰ کچھ پیش کر رہا ہے اور دلیل کے طور پر کچھ بات کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بات ایسی سامنے آئے کہ جس میں بات اس کی دعویٰ کے مطابق نہ ہو، وہ چیز دعوے کے مطابق سامنے نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی یا کوئی رسالت کا دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ کریں کہ دیکھو میں کہوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کنکریاں بول پڑیں گی، اور اس کے بعد واقعتاً وہ کنکریاں بولنے لگے، کنکریوں سے آواز آئے، کنکر آواز کرنے لگے اور کنکر کلام کرنے لگے، حجر و شجر گفتگو کرنے لگے۔ وہ جو دعویٰ اور جو چیلنج پیش کر رہے ہوں واقع میں اسی طرح باہر پیش بھی آئے، اور وہ یہ کہے کہ دیکھو میں یہاں پر انگلی رکھ رہا ہوں، اور انگلی رکھنے کے بعد یہاں سے اللہ فوارے مارتے ہوئے پانی نکالیں گے، اور اس کے بعد واقعتاً پانی وہاں سے نکلے۔ جو وہ دعویٰ پیش کر رہے ہیں، جو چیلنج دے رہے ہیں اور جو بات کہہ رہے ہیں، وہ بعینی ہی واقع کے مطابق اسی طرح نکل کر پیش کر اسی طرح ہو کر آئے۔ اللہ کوئی نبی یہ دعویٰ کرے، کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ دیکھو میرے اللہ کی طرف سے ہونے اور نبوت اور رسالت پر دلیل یہ ہے کہ میں اس پانی میں اپنا لعاب ڈالوں گا اس کنویں میں، اور جو ہے اس میں تھوڑا اپنا مستعملہ پانی ڈالوں گا تو کنویں کا پانی بھر آئے گا، اور اس کے اندر سے پانی جو ہے لبریز ہو کر نکل پڑے گا، اور اس کے بعد اسی طرح نکل بھی آئے۔ اب اگر کوئی آدمی دعویٰ تو کر رہا ہے کہ دیکھو میں ہوا میں اڑوں گا اور میں جو ہے میری انگلیاں نطق اور کلام کریں گی، میری انگلیوں کے اندر سے کلام کی آواز آئے گی، یہ میرے سچا ہونے کی دلیل ہے، اس کے بعد اس کی انگلیوں سے آواز ہی نہ آئے،
وہ واقعے کے مطابق ہی پیش نہ آئے، اس کے دعویٰ کے مطابق وہ کام ہی نہ بنے، تو یہ تو اس کے کذب کی دلیل ہوگی۔ یہ اس وجہ سے ذکر فرمایا ہے حضرات علماء نے کہ یہ جو لعین تھا، مسیلمہ کذاب، لعین قابل لعنت شخص جو کذاب تھا، جس نے جھوٹے طور پر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا تھا، اس لعین نے یہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنے علاقے میں اپنی دلیل اور اپنے سچا ہونے پر یہ بات اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ کنواں ہے، اس کنویں میں تھوک دوں گا تو اس کا پانی کثیر ہو جائے گا اور یہ میرا ایک معجزہ ہوگا۔ اس نے یہ ایک بات ظاہر کی اور یہ اس چیز کا دعویٰ کیا۔ حضرات علماء نے کتابوں میں بات لکھی ہے کہ اس نے اس دعویٰ کے بعد اس کنویں کے اندر چوتھی شرط کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، اور بات یہ تھی کہ مسیلمہ کذاب نے، اس لعین نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے دعوی کذب اور جھوٹ پر اس نے ایک مرتبہ یہ دلیل پیش کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ کنواں ہے، اس کنویں میں میں تھوکوں گا تو پانی اس کا کثیر ہو جائے گا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا تھوکنا تھا کہ جو پانی تھوڑا بہت تھا وہ بھی ڈوب کر اور وہ بھی زمین میں سوکھ کر ختم ہو گیا اور اس کنواں بالکل خشک ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھیے اس نے جو ہے دعویٰ پیش کیا تھا کہ پانی کثیر ہو جائے گا، اور واقعے میں کیا ہوا، واقعے میں کیا بات پیش آئی، بالکل اس کے برخلاف ہوا۔ جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کذب کو ظاہر فرما دیا۔ تو چوتھی شرط یہ ہوگی کہ جو وہ دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے شخص معجزے کے لیے، معجزے کے طور پر وہ جس انداز سے چیلنج کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، اسی کے مطابق خارج میں واقع بھی ہو، اور اس خلاف میں واقع ہوگا تو یہ اس کے کذب کی دلیل ہوگی، صدق کی دلیل نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ جو معجزے کے طور پر، دلیل کے طور پر وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والا شخص یا کوئی نبی پیش کر رہا ہے، کوئی دوسرا انسان اس جیسی مثال اور اس جیسی نظیر پیش نہ کر سکتا ہو اور اس جیسی بات لا کر نہ دکھا سکتا ہو۔ کیسے طریقے پر؟ معارضے کے طریقے پر۔ معارضے کا طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے بات بتائی کہ لوگوں نے قرآن کریم کا معارضہ اور مقابلہ کرنے کے لیے کلام تو بنائے، لیکن کلام وہ معیار کا ہو جو قرآن کا معیار ہے، اس کا نظم اور اس کا اسلوب اور اس کا انداز اور طریقہ کار وہ ہو جو قرآن کریم کا اسلوب اور انداز اور طریقہ کار ہے، ایسا کہیں پر موجود نہیں ہے۔ لہذا جس انداز سے، جس معیار سے جو ہے تحدی اور چیلنج پیش کیا گیا اور بات کہی گئی، اسی انداز کا، اسی طریقہ کار کا معارضہ پیش کرے۔ جیسے جادوگروں نے بھی سانپ جو ہے اپنی رسیوں سے سانپ بنا کر پیش کیے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے جو بڑا اژدہا نکالا اور معجزے کے طور پر وہ بڑا اژدہا بنا، وہ ان کے جیسے سانپوں سے بالکل الگ، جدا کانا، علیحدہ تھا، وہ اس کے ٹکر کا تھا ہی نہیں، اس کے مقابلے کا تھا ہی نہیں۔ راستہ وہ فرعون کے لیے بھی بنا لیکن وہ ڈوبنے والا بن گیا۔ معارضہ ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے، وہی معیار ہونا چاہیے، ورنہ تو لوگ جو ہے ڈینگیں بہت ماریں گے اور لوگ جو ہے چھوٹے موٹے انداز سے کوشش کریں گے، لیکن جس معیار کا وہ معجزہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے برابر کا، اس کی ہمسری کرنے والا کوئی جو ہے، کرنے والی کوئی ایک ایسی مثال دنیا میں کوئی انسان اس جیسی بعینی ہی، اس جیسے معیار کی پیش نہ کر سکتا ہو۔ اگر پیش کر دے تو پھر وہ چیلنج ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے معجزات پیش کیے ہیں،
ان معجزات میں لوگوں نے ان کا مقابلہ جو کیا، معارضہ جو کیا، وہ بالکل گھٹیا طریقے پر، فالتو اور باطل اور فاسد طریقے پر پیش کیا ہے۔ اس کے ٹکر کا اور اس کی ہمسری کرنے والی کوئی مثال، کوئی نظیر کبھی کسی نے قائم نہیں کی۔ اگر ایسا ہے کہ کوئی آدمی اپنی نبوت اور رسالت پر کوئی دلیل پیش کر رہا ہو اور کوئی دوسرا آدمی بھی اس جیسی مثال قائم کر دے اور اس جیسی نظیر اسی کے ہم پلہ اور اسی کے برابر کی پیش کر دے، تو پھر اس کے کذب کی دلیل ہوگی، اس کے صدق کی یہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو خیر، بہرحال یہ 5 شرطیں ہیں، ان 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ 5 شرطیں موجود ہوگی تو کوئی چیز معجزہ بنے گی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو جائے گی تو وہ معجزہ نہیں بن سکتی، اور یہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہوگی۔ اسی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر وہ لوگ سچے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اس جیسا کلام پیش کر دیں۔ پیش نہیں کر سک رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، اور نبی جو بات پیش کر رہے ہیں وہ بات سچی ہے۔ اب یہاں اتنی بات سمجھنے کے بعد، 5 شرائط کا ذکر آنے کے بعد، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ 5 شرطیں اپنی تمام تر کمال کے ساتھ صرف سچے لوگوں پر اور انبیاء اور رسول کے ہاتھ پر ہی یہ 5 چیزیں مکمل ہو سکتی ہے، اور ان کے ہاتھ پر ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ کسی کو یہاں پر جو ہے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو یہاں پر اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تقریباً چیزیں دجال جن چیزوں کو پیش کرے گا ان میں بھی قدر مشترک پائی جاتی ہے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا اور زمین غلے جات اور پھلواریاں اگائے گی، اور وہ تھنوں کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا تو تھنیں بھر جائے گی، اور اس طرح کی جو ہے مختلف قسم کے وہ جو ہے کرتب اور کارنامے ظاہر کرے گا، جس میں ایسا ہے کہ وہ جو ہے ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام انسان اس جیسی مثال قائم نہیں کر سکتا، پیش نہیں کر سکتا۔ تو کیا اس کرتب کو اور اس جو ہے ان چیزوں کے ظاہر کرنے کے اندر بھی ان معجزے کے صحیح ہونے کے شرائط پائے جانے کی وجہ سے کیا اس کے اوپر بھی معجزے کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، اور کیا وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے یہاں پر معجزے کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں بتائی ہے وہ ایک نبی کی نبوت اور ایک رسول کی رسالت کے سچے ہونے کی دلیل اور شرط کے طور پر ہم نے معجزے کے شرائط ذکر کیے ہیں۔ اور دجال جو ہوگا اور وہ جو چیزیں پیش کرے گا وہ نبوت اور رسالت کے سچے ہونے پر دلیل کے طور پر پیش نہیں کرے گا، نہ ہی وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا، وہ تو ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ ہمارا یہاں پر جو موضوع ہے وہ نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت اور معجزے کے صحیح ہونے کی شرطوں کا ہمارا یہ مضمون اور ہماری بات چل رہی ہے، اور اس کا تعلق وہ دجال سے اس لیے نہیں ہے کہ دجال وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، وہ تو ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ لہذا ہمارا موضوع، ہمارا عنوان بالکل الگ ہے۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے اس کے دعووں کا اور اس کے ربوبیت کے دعویٰ کرنے کا اور اس کے دعوے پر ان چیزوں کو جو پیش کرے گا اور وہ چیزیں سچی ظاہر بھی ہوگی، تو اس سلسلے میں حضرات علماء نے بات صاف طور پر ذکر کر دی ہے کہ وہ صرف تغیرات ہیں، وہ صرف ایک تصویر کشی ہے، ایک حال سے دوسری حال کی طرف صرف ایک تبدیلی ہے، وہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی جو وہ آسمان کو جیسے بات بتائی گئی کہ وہ ایک جنت پیش کرے گا اور ایک جہنم پیش کرے گا، تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ جو وہ جنت بتائے گا وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم بتائے گا وہ ایک جنت ہوگی۔ لوگوں کو ایسے نظر آئے گا کہ وہ جنت ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت نہیں ہوگی۔
ایسا نہیں ہے، وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا اور اس پر دلیل بھی پیش کرے گا کہ دیکھو میں خدا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، تو وہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک تغییر ہے۔ حضرات علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ صرف ایک تغییر ہے، من حال الی حال، ایک حالت و کیفیت سے دوسری حالت و کیفیت کی طرف جو ہے ایک تبدیلی ہے بس۔ یہ ایک یوں کہیے کہ ایک نظر کے دھوکے کی ایک شکل ہے، نظر کے دھوکے کی ایک شکل ہے۔ جیسے آج دنیا کے اندر ایسی ایجادات ہو چکی ہیں کہ آپ کو آسمان پر جو ہے کوئی لائٹس ڈال کر تو وہ دجال جو چیزیں پیش کرے گا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ صرف ایک تصویر کشی ہوگی، وہ تغییر من حال الی حال ہوگی۔ اسی لیے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر بہت ساری نئی نئی ایجادات ہو رہی ہے، دنیا میں ایسی بھی شکلیں اور صورتیں سامنے آ رہی ہے کہ آسمان اور فضا پر ایک لائٹوں کے ذریعے سے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایسے دکھایا جائے گا اور ایسے ظاہر کیا جائے گا کہ یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت بڑا آسمان ہے، بہت بڑی جو ہے وہاں پر بہت بڑا پلین کھڑا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر ایجاد اس کی ہو چکی ہے اور یہ کرتب دنیا کے اندر اور ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کو ہم نظر بندی بھی کہہ سکتے ہیں یا دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا وہی بات جو علماء نے قدیم زمانے میں کتابوں میں لکھ دی ہے، تغییر من حال الی حال، یا التصویر، بس یہ ایک تصویر کشی ہے، حقیقت سے اس کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دجال بھی جو ہے اس کا نام ہی بتاتا ہے دجل، فریب دینا، جو ہے دھوکہ دینا، چیز کچھ ہو کچھ اور ظاہر کرنا، یہ جو ہے وہ دجل کا ایک حصہ ہوگا۔ تو وہ دجال کی جو چیزیں ہوں گی وہ معجزے سے اس لیے وہ میل نہیں کھاتی کہ معجزہ وہ نبی کی صدق و امانت اور سچائی کی دلیل ہوگا، اور یہ جو نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور ربوبیت کے دعویٰ میں بھی وہ جو دلیلیں پیش کر کر ظاہر کر رہا ہے وہ صرف جو ہے ایک ڈھکوسلا ہوگا، ایک دھوکہ ہوگا، ایک جو ہے ظاہری شکل و صورت ہوگی، ایک نظر بندی ہوگی، ایک تصویر کشی ہوگی، ایک دکھلاوا ہوگا، حقیقت سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس کو اور دجال کی چیزوں کو، معجزات کو اور دجال کی ظاہر کی جانے والی چیزوں کو کوئی واسطہ نہیں ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضرات علماء نے بیان کیا ہے کہ جو ہے یہ چیز جو لوگ دیکھیں گے ان کو ظاہر ہو جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی اس کے اندر حقیقت ہے، یعنی جو ایمان والے ہوں گے ان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا اور اس بات کا علم ہو جائے گا کہ یہ جو چیزیں ظاہر کر رہا ہے یہ سب ایک دھوکہ ہے اور بے بنیاد ہے۔ خیر، یہ جو ہے معجزے کے شرائط ہوئے۔ اس کے بعد ایک مضمون آتا ہے معجزے کے سلسلے میں جو ایک علمی ہے اور ایک زمانے میں تھوڑا سا اختلافی رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ تم اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے، یعنی قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتا دی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج بھی دے دیا اور یہ بات بھی بتا دی کہ جنات و انسان سب ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور اس جیسا کلام پیش کرنے کی کوشش کر لیں، جان توڑ محنت کر لیں، تب بھی وہ جو ہے کلام پیش نہیں کر سکتے۔ یہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے کہ انسان کی استطاعت اور قدرت میں ہے؟ یہ جو اللہ نے چیلنج پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ تم اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے، تو اس کے اندر کیا ایسی بات ہے کہ بندے کے اندر کلام پیش کرنے کی قدرت اور صلاحیت ہے واقعتاً، لیکن انسان اس کو پیش نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ اس جیسی چیز انسان کوشش بھی کر لے، انسان اس کو بنا نہیں سکتا؟ کیا یہ بات ہے؟ یا انسان بنا سکتا ہے لیکن جو ہے اللہ نے
جو ہے ان کی عقلوں کو چھین لیا ہے اور اس کی طرف سے ان کے ذہن کو ہٹا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کیا کر دیا ہے، وہ ایک رکاوٹ ڈال دی ہے، انسانوں کی قدرت چھین لی ہے۔ جیسی مثال پیش کرنے سے ایسی بات ہے، یعنی ایک زمانے میں، جس زمانے میں معتزلہ کا جو ہے عروج تھا، اس زمانے میں نظام معتزلی ایک بہت بڑا عالم دین نظام نام سے بہت بڑا رئیس الاعتزال تھا، معتزلی تھا۔ اس نے ایک بات یہ اپنے زمانے میں یہ بتائی تھی کہ قرآن کریم معجزہ ہے اور انسان اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، سچی ہے،